السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ایک ایصال ثواب، جہاں کہیں بھی موقع نصیب ہوتا ہے ایصال ثواب کی مجلس کا، تو یہ صریح ضرور عرض کرتا ہوں، ثواب الفاظ سے نہیں بنتے، ثواب روحوں سے بنتے ہیں، دلوں سے بنتے ہیں. ثواب جسمانی حرکتوں سے نہیں بنتے، مشاعر، احساسات، جذبات، اور آپ کی اور میری روح جب کسی چیز میں ملوث ہوتی ہے اس وقت ثواب بنتا ہے. میں اپنے گھر سے چلوں، کوئی جسمانی فاصلہ طے کروں، کسی جگہ پہنچوں اور واپس چلا جاؤں، صرف اس جسمانی حرکت سے ثواب نہیں بنے گا. نہ جسمانی حرکتوں سے حج قبول ہوتے ہیں، نہ جسمانی حرکتوں سے قربانیاں قبول ہوتی ہیں، نہ جسمانی حرکتوں سے نمازیں قبول ہوتی ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ صرف جسمانی حرکتوں سے قبول ہوتی تو نیتوں کی کیا دخالت تھی؟ کیوں ہمارے پاس دعاؤں میں ہوتا من صلاۃ لا ترفع، اے خدایا ان نمازوں سے بچا لے، پناہ دے دے جنہوں نے قبول نہیں ہونا ہے، جنہوں نے سنا نہیں جانا ہے، جنہوں نے بلند نہیں ہونا ہے. کیوں ایسا ہے؟ رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، نہیں سب کچھ کیا ہے. وہ روح کی گرمی نہیں ہے اس میں. آپ کو صحیح مجلس سننی ہے، پڑھنی ہے، شرکت کرنی ہے ایصال ثواب کی، روح سے کرنی. جب تک میرے اور آپ کی روح میں کوئی اثر نہیں پڑا. مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے، ہماری آنکھیں زیادہ تر لوگوں کی برزخ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. ہم میں سے زیادہ تر کی آنکھیں برزخ نہیں دیکھ پاتی ہیں. تو اگر برزخ نہیں دیکھ پاتی تو ہم برزخ کے احوال کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کون یہ کہے گا کہ برزخ نہیں ہے؟ کوئی ہے جو کہے کہ اس دنیا کے پیچھے دنیا نہیں ہے تو دیندار نہیں ہے، دین نہیں ہے اس کا، اللہ کو نہیں مانتا. اس کا مطلب جو خدا کو مانتا ہے، جو دین کو مانتا ہے، وہ یقیناً کہتا ہے اس دنیا کے پیچھے دنیا ہے. دنیا ہے اور میں نے اور آپ نے اسی میں جانا ہے. تو اس کے احوال ہمیں کیسے پتہ چلتے ہیں جبکہ ہماری آنکھیں زیادہ تر کی اس برزخ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں؟ تو خدا کسی ایسی دنیا کی ذمہ داری ہم پہ کیسے ڈالے گا جس کو دیکھنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے؟ تو خدا تعالیٰ ہم سے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تمہاری آنکھوں کے اندر طاقت نہیں ہے چونکہ تم نے محنت نہیں کی، ورنہ ہم دے بھی دیتے. کم سے کم ایک طاقت تو سب کو دی تھی. وہ کیا تھی؟ تمہارے اپنے قلب کے اندر کوئی پاکیزگی تو دی تھی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ تو سب کو دیا تھا. فالہمہا فجورہا وتقواہا، یہ تو سب کو دیا تھا. تو لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ ایصال ثواب کی مجلس میں آئے اور آپ کی روح پر، آپ کے دل پر اس مجلس کا کوئی اثر ہوا تو ثواب بھی بنا اور مرحوم کو بھی پہنچا. لیکن اگر آپ ایصال ثواب کی مجلس میں آئے، روح پہ کوئی اثر نہیں ہوا، دل پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، اب میں یہ سوچوں کہ اس کا ثواب آسمانوں پہ پہنچ جائے، جس کا اثر میرے دل پہ نہیں ہوا وہ وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ کم سے کم اتنا تو ہو. میں کہہ رہا ہوں میں نے وہ عبادت کی ہے کہ جو قیامت کے دن مجھے محل دلائے گی، مقام دلائے گی. بھئی ابھی دل پر کوئی اثر کروایا اس نے؟ اگر ابھی کوئی اثر نہیں ہوا تو آسمانوں پہ کون پہنچ رہا ہے پھر؟ ایک ٹیسٹ اسکیل آپ کے ہاتھ میں آ گیا. آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی میری یہ عبادت آسمان تک پہنچی ہے نہیں پہنچی. دیکھو دل کے اندر کہاں تک پہنچی، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے. مجھے کالج کا زمانہ یاد ہے، ایک دن
پوری رات عبادت کی شب قدر میں، بوترا پہ امام بارگاہ تھا، یاد ہے مجھے، پوری رات شب قدر میں عبادت کی. میں سوچ رہا تھا اگلے دن جب میں اٹھوں گا تو میرا دل نورانی ہو چکا ہوگا. شاید اگر مجھے پتا ہوتا کہ برزخ بھی انسان دیکھ سکتا ہے تو میں اس رات سوچتا کہ میں صبح اٹھ کے برزخ دیکھ لوں گا. میں سوچتا، اس وقت تو خیر مجھے پتہ ہی نہیں تھا. صبح کو اٹھا کچھ بھی نہیں، ویسا کا ویسا ہی. تو میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی عبادت تھی جو میں نے ساری رات کی اور صبح کو میرے دل پہ اثر نہیں ہوا. اس وقت مجھے بات بچکانا لگی. اب مجھے لگا یہی اصل ہے، اصل حقیقت یہی. اگر یہاں دل پہ اثر نہیں ہو رہا، وہاں نہیں پہنچ رہا، وہاں نہیں پہنچے. جو عبادت یہاں اثر دے گی وہ وہاں تک پہنچے. اب بس آپ اپنی ایصال ثواب اور ثواب کی مقدار اور مرحوم تک جو ثواب پہنچے گا اس کی مقدار کو سمجھ جائیے. انشاءاللہ پروردگار ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفقتیں شفاعتیں نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج.